बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं ये देख रहा हूँ कि माइन एंड मिनरल्स के हवाले से एक गलतफहमी पैदा की जा रही है और वो गलतफहमी काफ़ी हद तक फैल चुकी है, जिसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ सबको कि ये जो एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, इसके एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट्स है जो हमने प्रपोज की हैं, और कहीं पर भी किसी तरह भी इसमें किसी तरह का भी सूबे का इख्तियार जो है वो किसी को नहीं दिया जा रहा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ सब सुन लें कि कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है, और न ही कोई दे सकता है और न ही कोई हमसे ले सकता है। लेकिन मुझे निहायत अफसोस है कि इस तरह की शायद मेरे बुग़्ज़ में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद बग़ैर तस्दीक के लोग उस पर शुरू हो जाते हैं। तो ये निहायत अफसोस की बात है कि हम एक अच्छे रिफॉर्म्स करके अब तक जो हमने सूबे को पाँव पे खड़ा किया और इतनी बेहतरीन जो हमने रेवेन्यू जनरेट किए और हम एक पॉलिसी जो अच्छी बना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई माफिया है जो चाहता है कि ये रिफॉर्म्स ना हो और पहले वाले हालात हो जिस तरह चल रहे थे, तो अच्छे इक़दाम के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ इसके ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद माइंस एंड मिनरल्स में सिर्फ 4 साइटें जो इससे पहले पिछले 76 सालों से उस पर इलीगल माइनिंग हो रही थी, इस पे तमाम पार्टीज की हुकूमत गुजरी है, तमाम पार्टीज की इस सूबे में इलीगल माइनिंग न रोकी बल्कि उसका हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आते ही उन 4 साइटों के ऊपर प्लेसर गोल्ड की ऑक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से की और उससे हमें 5 अरब रुपए का रेवेन्यू आया। ये रेवेन्यू जो इन 4 साइटों से आया है, ये रेवेन्यू आज तक 76 सालों में टोटल रेवेन्यू था इतना मिनरल डिपार्टमेंट का, उतना ही हमने सिर्फ इन 4 साइटों से ले लिया। इसके अलावा जो हमने बाकी रिफॉर्म्स किए हैं, तो इंशाल्लाह 30 जून को आप देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग माइंस एंड मिनरल्स का जो रेवेन्यू था, इंशाल्लाह उसका भी फिगर आपके सामने आएगा कि उसकी जो इंक्रीज़ है वो कितनी ज़्यादा हमने माशाल्लाह की है बेहतरीन रिफॉर्म्स करके। और मज़ीद रिफॉर्म की चौके ज़रूरत है। इसमें जो पहली चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इल्लीगल माइनिंग के ऊपर हम कानून को सख्त कर रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग में पहले कानून में किसी की मशीनरी के ऊपर 144 लग जाता है और 188 लग जाता है और वो ज़मानत हो जाती है फ़ौरन। अब इस कानून के बाद कोई भी इल्लीगल माइनिंग करेगा, गैर कानूनी तौर पर अगर माइनिंग करेगा, तो वो मशीन उसकी जब्त की जाएगी और भाग के सरकार जब्त करके उसको नीलाम किया जाएगा ताकि इलीगल माइनिंग ख़त्म हो। इसके अलावा वैल्यू एडिशन बड़ी ज़रूरी है। हमारा तमाम जितना भी ये कीमती मादियात हैं, वैल्यू एडिशन के बगैर रॉ मटेरियल में जा रहे हैं। उससे न सूबे में रोज़गार आ रहा है, न इंडस्ट्री लग रही है और न ही उससे रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा और वैल्यू एडिशन करेगा किसी भी मिनरल की, तो उसकी जो लीज पीरियड है उसको हम इसलिए बढ़ाएंगे कि छोटे लीज पीरियड में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। साथ साथ एक लंबा पीरियड दिया गया था कि अगर मैंने लीज ले ली है तो मैं 10 साल तक काम करूं या ना करूं, तो मैं उस लीज पे बैठा हूं, जबकि बहुत लंबा टाइम है। उसको हमने कम इसलिए किया है कि जिससे काम करना है वो काम करे, और अगर कोई काम नहीं करता तो वो लीज कैंसिल करके हम लीज किसी और को दें जो काम करे, जिससे फ़ायदा हो, रोज़गार आए और रेवेन्यू आए। उसके लिए हमने इस पीरियड को कम किया है। साथ साथ पहले सिर्फ डीजी फैसला करता था बहुत सी चीज़ों का, और एक शख्स, आपको पता है एक इंसान एक शख्स कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है और करप्शन का एलिमेंट ज़्यादा होता है जब कोई फैसला एक शख्स करता है। तो हमने पूरी सूबे के तमाम सूबे के लोग हैं, सूबे के अफसरान हैं, कोई बार का उसमें कोई ना बार का अफसर है ना कोई बार का बंदा है, तमाम सूबे के लोगों के ऊपर बेस्ड हमने एक कमेटी बनाई है, जिसमें लॉ, जिसमें फाइनेंस, जिसमें बाकी महकमे साथ अफसरान मौजूद होंगे और वो फैसला करेंगे ताकि किसी तरह की कोई करप्शन ना हो उसके अंदर या किसी तरह की ज़्यादती ना हो उसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें अमेंडमेंट्स में आ रही हैं और ये एक बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं इस सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हमारी मादियात किसी और के दी जा रही हैं या किसी और के हवाले की जा रही है, तो मैं वादे करना चाहता हूँ, हमें सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया है, हम तो सूबे के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, अपने NF शेयर के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, अपने मर्ड डिस्ट्रिक्ट के वो फंड जो वादा किए गए थे उनकी जंग लड़ रहे हैं, हमारे जो वार के के पैसे हमें मिलने थे वो जो नहीं मिले उसकी जंग लड़ रहे हैं, साथ साथ अपने जो हमारे टोबैको का हमारा जो मसला है उसकी जंग लड़ रहे हैं, नेट हाइडर के जो पैसे बकाए जाते हैं उसकी जंग लड़ रहे हैं। कोई सोचे भी ना
کہ یہ صوبہ، یہ مٹی ہماری ہے اور اس کے اوپر ہم کسی طرح بھی کسی کو بھی کسی طرح کی مداخلت نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی اس کا کوئی اختیار کسی کو دیں گے۔ تو میں کلیئرٹی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ بغیر پڑھے ایک غلط بیانی اور غلط فہمی پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو مہربانی کریں، جو احساسی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے نہ کریں، یا پھر آئیں اور کاغذوں کو دیکھ کے بات کریں۔ الحمدللہ یہ ایکٹ جو ہے یہ اسمبلی میں ابھی لے ہوا ہے، ادھر سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی ہے، اسمبلی ممبران نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اپوزیشن نے بھی ڈیبیٹ کرنی ہے، اور اس کے اندر اگر امینڈمنٹس میں کوئی اگر بہتر چیز اور بھی آئے گی تو جب یہ پاس ہوگا اس سے پہلے اسی لیے یہ لے کیا جاتا ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو اور ان پٹ آئے اور اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے۔ تو وہ بھی ابھی باقی ہے، اس پہ کوئی ان پٹ اگر آئے گی سامنے تو وہ بھی اس میں ایڈ کی جائے گی۔ لیکن یہ جو پراپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہم اپنا اختیار کسی کو دے رہے ہیں، یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسے پراپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ایسے لوگ جو آپ کو اس طرح کے پراپیگنڈے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ نہ آپ کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں، اور نہ ہی یہ صوبے کے خیر خواہ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ غلط فہمی کافی حد تک پھیل چکی ہے، جس کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ یہ جو ایکٹ ہے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ، اس کے ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹس ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں، اور کہیں پر بھی کسی طرح بھی اس میں کسی طرح کا بھی صوبے کا اختیار جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سب سن لیں کہ کوئی بھی کسی قسم کا صوبے کا اختیار نہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور نہ ہی کسی ادارے کو دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہم سے لے سکتا ہے۔ لیکن مجھے نہایت افسوس ہے کہ اس طرح کی شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک اچھے ریفارمز کر کے اب تک جو ہم نے صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کیا اور اتنی بہترین جو ہم نے ریونیو جنریٹ کیے، اور ہم ایک پالیسیز جو اچھی بنا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی مافیا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ ریفارمز نہ ہوں اور پہلے والے حالات جس طرح چل رہے تھے، تو اچھے اقدامات کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ جھوٹے پراپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی وضاحت کر دوں اس کے اوپر کہ الحمدللہ ہمارے آنے کے بعد مائنز اینڈ منرلز میں صرف 4 سائٹیں جو اس سے پہلے پچھلے 76 سالوں سے اس پہ انلیگل مائننگ ہو رہی تھی، اس پہ تمام پارٹیز کی حکومت گزری ہے، تمام پارٹیز کی اس صوبے میں انلیگل مائننگ نہ روکی بلکہ اس کا حصہ بنے۔ الحمدللہ ہم نے آتے ہی ان 4 سائٹوں کے اوپر پلیسر گولڈ کی آکشن فری اینڈ فیئر طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی، اور اس سے ہمیں 5 ارب روپے کا ریونیو آیا۔ یہ ریونیو جو ان 4 سائٹوں سے آیا ہے، یہ ریونیو آج تک 76 سالوں میں ٹوٹل ریونیو تھا اتنا منرل ڈپارٹمنٹ کا، اتنا ہی ہم نے صرف ان 4 سائٹوں سے لے لیا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے باقی ریفارمز کیے ہیں، تو انشاءاللہ 30 جون کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہمارے ایگزسٹنگ مائنز اینڈ منرلز کا جو ریونیو تھا، انشاءاللہ اس کا بھی فگر آپ کے سامنے آئے گا کہ اس کی جو انکریز ہے وہ کتنی زیادہ ہم نے ماشاءاللہ کی ہے، بہترین ریفارمز کر کے، اور مزید ریفارم کی چونکہ ضرورت ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انلیگل مائننگ کے اوپر ہم قانون کو سخت کر رہے ہیں۔ انلیگل مائننگ میں پہلے قانون میں کسی کی مشینری کے اوپر 144 لگ جاتا ہے اور 188 لگ جاتا ہے اور وہ ضمانت ہو جاتی ہے فوراً۔ اب اس قانون کے بعد کوئی بھی انلیگل مائننگ کرے گا، غیر قانونی طور پر اگر مائننگ کرے گا، تو وہ مشین اس کی ضبط کی جائے گی اور بھاگ کے سرکار ضبط کر کے اس کو نیلام کیا جائے گا تاکہ انلیگل مائننگ ختم ہو۔ اس کے علاوہ ویلیو ایڈیشن بڑی ضروری ہے۔ ہمارا تمام جتنا بھی یہ قیمتی مادیات ہیں، ویلیو ایڈیشن کے بغیر را مٹیریل میں جا رہے ہیں، اس سے نہ صوبے میں روزگار آ رہا ہے، نہ انڈسٹری لگ رہی ہے، اور نہ ہی اس سے ریونیو بڑھ رہا ہے۔ تو جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا 50 کروڑ روپے سے زیادہ یہاں پہ انڈسٹری لگائے گا اور ویلیو ایڈیشن کرے گا کسی بھی منرل کی، تو اس کی جو لیز پیریڈ ہے اس کو ہم اس لیے بڑھائیں گے کہ چھوٹے لیز پیریڈ میں انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ ساتھ ساتھ ایک لمبا پیریڈ دیا گیا تھا کہ اگر میں نے لیز لے لی ہے تو میں 10 سال تک کام کروں یا نہ کروں تو میں اس لیز پہ بیٹھا ہوں، جبکہ یہ بہت لمبا ٹائم ہے،
اس کو ہم نے کام اس لیے کیا ہے کہ جسے کام کرنا ہے وہ کام کرے، اور اگر کوئی کام نہیں کرتا تو وہ لیز کینسل کر کے ہم لیز کسی اور کو دیں جو کام کرے، جس سے فائدہ ہو، روزگار آئے اور ریونیو آئے۔ اس کے لیے ہم نے اس پیریڈ کو کم کیا ہے۔ ساتھ ساتھ پہلے صرف ڈی جی فیصلہ کرتا تھا بہت سی چیزوں کا، اور ایک شخص، آپ کو پتہ ہے ایک انسان ایک شخص کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے، اور کرپشن کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ ایک شخص کرتا ہے۔ تو ہم نے ایک پوری صوبے کے، تمام صوبے کے لوگ ہیں، صوبے کے افسران ہیں، کوئی بار کا اس میں کوئی نہ بار کا افسر ہے نہ کوئی بار کا بندہ ہے، تمام صوبے کے لوگوں کے اوپر بیس ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جس میں لا، جس میں فائنینس، جس میں باقی محکمے ساتھ افسران موجود ہوں گے، اور وہ فیصلہ کریں گے تاکہ کسی طرح کی کوئی کرپشن نہ ہو اس کے اندر، یا کسی طرح کی زیادتی نہ ہو اس کے اندر۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں امینڈمنٹس میں آ رہی ہیں، اور یہ ایک بہترین امینڈمنٹس ہیں اس سیکٹر کو اوپر لے جانے کے لیے۔ یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری معدنیات کسی اور کے دی جا رہی ہیں یا کسی اور کے حوالے کی جا رہی ہے، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمیں صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، ہم تو صوبے کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے این ایف شیئر کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے مرڈ ڈسٹرکٹ کے وہ فنڈ جو وعدہ کیے گئے تھے ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے جو وار اگینسٹ ٹیرر کے پیسے ہمیں ملنے تھے وہ جو نہیں ملے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے جو ہمارے ٹوبیکو کا ہمارا جو مسئلہ ہے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، نیٹ ہائیڈر کے جو پیسے بقائے جاتے ہیں اس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی سوچے بھی نہ کہ یہ صوبہ، یہ مٹی ہماری ہے، اور اس کے اوپر ہم کسی طرح بھی کسی کو بھی کسی طرح کی مداخلت نہیں کرنے دیں گے، اور نہ ہی اس کا کوئی اختیار کسی کو دیں گے۔ تو میں کلیئرٹی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں 2-3 سے دیکھ رہا ہوں کہ بغیر پڑھے ایک غلط بیانی اور غلط فہمی پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو مہربانی کریں، جو یہ ساتھی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں، یا پھر آئیں اور کاغذوں کو دیکھ کے بات کریں۔ الحمدللہ یہ ایکٹ جو ہے یہ اسمبلی میں ابھی لے ہوا ہے، ادھر سے آپ کو مل سکتا ہے، اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی ہے، اسمبلی ممبران نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اپوزیشن نے بھی ڈیبیٹ کرنی ہے، اور اس کے اندر امینڈمنٹس میں کوئی اگر بہتر چیز اور بھی آئے گی تو جب یہ پاس ہوگا اس سے پہلے اسی لیے یہ لے کیا جاتا ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو اور ان پٹ آئے اور اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے۔ تو وہ بھی ابھی باقی ہے، اس پہ کوئی ان پٹ اگر آئے گی سامنے تو وہ بھی اس میں ایڈ کی جائے گی۔ لیکن یہ جو پراپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہم اپنا اختیار کسی کو دے رہے ہیں، یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسے پراپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ایسے لوگ جو آپ کو اس طرح کے پراپیگنڈے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ نہ آپ کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں، اور نہ ہی یہ صوبے کے خیر خواہ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔